لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وقال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى يومئذ تحدث أخبارها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك واجب الاحترام بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان 4 آیات کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی کے ساتھ ہے۔ دنیا کے تذکرے تو سبھی سنتے رہتے ہیں نا، موت کے بعد کا تذکرہ، موت کے بعد والی زندگی، ان 4 آیات کے اندر اللہ نے بڑا ہی عجیب مضمون بیان کیا ہے، بہت ہی عجیب مضمون بیان ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے یہ انسان اپنے اوپر گواہ کھڑے کرتا ہے، گواہ کھڑے کرتا ہے، اور جس کیس کے گواہ مضبوط ہونا اس کی سزا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گواہ انسان اپنی ذات سے کھڑے کر رہا ہے، باہر سے نہیں ہے۔ جس وقت روز محشر اللہ پاک اس انسان کو اس کی دنیا کی بدعمالیاں یاد کرائیں گے اور اس کے سارے پول کھول کے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس وقت یہ اپنے کیے ہوئے پر انکار کرے گا، اپنے کیے ہوئے پہ انکار کرے گا کہ یا اللہ میں نہیں ہوں۔ انسان جو ہوا بحث تو کرے گا کہ شاید میری جان بچ جائے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس نظم میں الزام کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، یعنی سزا مجرم کو دی جائے گی، ملزم کو نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ملزم کو مجرم بنا دیا جاتا ہے اور مجرم کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر یہ ہوگا کہ جس پر جرم عائد ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جس وقت اللہ کی طرف سے اس پہ جرم عائد ہو جائے گا پھر اس جرم کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ آگے پھر 2 راستے ہیں، ایک فضل والا ہے اور ایک عدل والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے فضلوں میں رکھنا، عدل میں۔ اگر بات عدل پر آ گئی تو پھر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روک دیا جائے گا، اور فضل پہ آ گئی تو بڑے بڑے مجرموں کو اللہ معاف کر دے۔
اب اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہے تو یہ اب اپنے کیے پہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اعضاء اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلا گواہ قرآن سے پیش ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن مہر لگا دے، اللہ فرمائیں گے اس کی زبان بند کر دو، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے اس کے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائیں گے۔ آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ اب اتنا بڑا مضبوط گواہ جو اس کے ساتھ ہے، اب اس کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے دوسرے گواہ کو لاؤ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفہ کھول کے اس کے سامنے رکھو۔ کہاں ہے کرامن کاتبین؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، جو اللہ کی مخلوق ہر وقت اس کے ساتھ اس کے اچھے اور برے کرتوت لکھتی تھی، ان کو لاؤ۔ تین گواہ ہو گئے، تین گواہ اتنے مضبوط پیش ہوئے، اس کے باوجود بھی اب یہ چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ آخر چوتھا گواہ جب آئے گا نا، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ زمین کے اس حکم کو، ٹکڑے کو حکم دیں گے کہ وہ ٹکڑا اٹھ کے آ جائے، جس زمین پر بیٹھ کر اس نے وہ کام کیا تھا، جس زمین پر بیٹھ کر اس نے وہ غلط حرکت کی تھی، گناہ کیا تھا، وہ زمین اٹھ کے آ جائے گی اور اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ اب جب یہ چار گواہ کھڑے ہو گئے نا، اب اس کے بعد اس سے کوئی نجات کی شکل نہیں ہوگی۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جس وقت وہاں پہ الزام کا تصور نہیں ہے، جنت والے جنت میں گئے، جہنم والے جہنم میں گئے، تو جنت والے پوچھتے ہیں اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، کس عذاب میں پکڑے ہوئے ہو، کیا سزا، کیا گناہ ہے تمہارا؟ اب اپنے وہ گناہ بیان کرتے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارا ایک گناہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے آج کا جاہل معاشرہ اور جاہل لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے بالکل ساری دنیا بے دین ہو جائے، اللہ کی بزرگی میں فرق نہیں آئے گا، ساری دنیا بے دین ہو جائے۔ لیکن اس کا جو فرض حکم ہے، آخر ایک ضابطے اور قانون کے تحت یہ دنیا میں لایا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس عذاب میں پکڑے ہوئے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، وکنا نخوض مع الخائضین، وکنا نکذب بیوم الدین۔ اور چھوڑے، یہ قیامت آئے گی پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، دنیا کا جو وقت اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں دیا، یہ آخرت کے لیے دیا ہے، کہ دنیا بقدر ضرورت اختیار کر کے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کی محنت کرنی ہے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی محنت کرنی ہے۔ یا اللہ میری ہمیشہ کی زندگی کیسے ٹھیک ہو جائے، میری آخرت کی زندگی کیسے بن جائے، اس کا غم کرنا ہے یہاں پر۔ اور ان اعضاء سے جو ہم نے غلطیاں اور گناہ کیے ہیں، یہ ہمارے خلاف کل کھڑے ہوں گے، تو ان کی جتنی جلدی ہو سکے دہرائی کرنا ہے توبہ سے،
آنکھوں کی خیانت سے، زبان کی خیانت سے، شرمگاہ کی خیانت سے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم میں سے کوئی شخص مجھے دے دے اور 1 چیز کی ضمانت مجھ سے لے لے، 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے۔ اب موت سے پہلے یہ جو گناہ کیے ہیں نا، ان گناہوں پر توبہ۔ اب موت کب آئے گی اس کا تو پتہ کوئی نہیں، اس کا تو علم کوئی نہیں کہ کب موت نے آ کے مجھے پکڑنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا جن کی رات ہوئی ہے ان کی صبح نہیں ہوئی، پھر جن کی صبح ہوئی ہے ان کی رات نہیں ہوئی۔ پھر توبہ، سچے دل سے تائب ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کرے اور گناہ کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس عزم کے ساتھ کہ یا اللہ میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی کسی مسلمان سے آپ بدگمانی رکھنا جائز نہیں، کسی مسلمان سے بدگمانی رکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جس سے تم بدگمانی کر رہے ہو سکتا ہے اسے توبہ کر دیو، اور توبہ فعل دل کا ہے، توبہ فعل دل کا ہے، اور دل وہ اللہ کی گزرگاہ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس انسان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ندامت اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ اور اگر ایک انسان نے اتنے گناہ کیے کہ زمین آسمان کا خلا بھر گیا، زمین آسمان کا خلا بھر گیا، اور اگر وہ ندامت سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے کیا کیا تو نے؟ فرمایا یا نبی اللہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، میرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں پر کون سے اتنا بڑا گناہ تو نے کیا تو زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ زمانہ جہالت میں نے اپنی بچی زندہ دفن کیا، اپنی بچی کو میں نے زندہ دفن کیا کہ کوئی گھر آدمی میرے گھر داماد بن کے نہ آئے، کوئی آدمی میرے گھر داماد بن کے نہ آئے۔ اور میں نے اپنی بچی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر زمین میں داخل کیا، اوپر پتھر کی سر رکھی، اور وہ بچی روتی رہی، بہت مجھے کہتی رہی ابو مجھے نہ مار اس طرح، نہ مار مجھے اس طرح، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آیا، مجھے اس پہ ترس نہیں آیا۔ آج کئی دن ہو گئے وہ بچی خواب میں مجھے ملتی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ ابا جان قیامت والے دن آپ کا گلا ہوگا میرا ہاتھ ہوگا۔ اسے قرآن میں آتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ نامولود بچی سوال کرے گی اپنے باپ سے کہ مجھے تو نے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ جس وقت وہ آدمی قصہ کر رہا تھا نا اپنے گناہ کا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، صحابہ رو رہے تھے، اللہ کے پیغمبر رو رہے تھے، کتنے بڑے گناہ کا ذکر کیا اس نے، کتنے بڑے گناہ کا ذکر کیا۔ یا نبی اللہ میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر گیا ہوں۔ پتہ ہے اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں بندہ اگر تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کلمہ کو پڑھ جو میں تجھے پڑھا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تیرے اس گناہ پر معافی کی اجازت کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ایک شخص آیا، عشق مجازی جو ہوتا ہے نا، عشق مجازی بہت اللہ کا عذاب ہے۔ عشق مجازی اللہ کے غضبوں میں سے غضب ہے یہ
کہ جس کا دل فانی بتوں پہ ٹک جائے کہیں پر، جس کا دل کسی اور جگہ مصروف ہو جائے۔ اللہ، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے وہ بےریش لڑکوں کی محبت میں پھنس جاتا ہے۔ امرد بچے، بےریش لڑکے، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے ساتھ ہم نوائی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ نوخیز جوان لڑکی کی صحبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص آیا آ کر کہتا، یا نبی اللہ، ایک عورت سے میرا عشق ہو گیا، لیکن عیسائی لڑکی تھی، میرا اس سے جوڑ نہ ہو سکا، وہ مر گئی۔ میں نے مرنے کے بعد اس کے مردہ جسم کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، یا نبی اللہ معافی ہو سکتی ہے؟ کیسے کیسے گناہ ہے، معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں معافی ہو سکتی ہے۔ وہ تو نبی رحمت تھے، وہ تو شفیع امت تھے، شفیع امت تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کلمہ میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ کلمہ تو سچے دل سے پڑھ لے نا، اللہ تیرے گناہوں پر معافی کی اجازت ہے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، تو بہت گندا آدمی ہے، تیری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، تیری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس آدمی کو یہ خیال آئے کہ میری معافی نہیں ہو سکتی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میری معافی نہیں ہے، یہ شخص گویا اللہ پر عاجزی کا نشان لگا رہا ہے، عاجزی کا دبا لگا رہا ہے یہ، کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اس کی اصلاح پر قادر نہیں ہے؟ اس کی تربیت پر قادر نہیں ہے؟ لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھے نہیں، ہم چلے گئے اللہ کی طرف، ہم نے اللہ کو اب تک پہچانا ہی نہیں ہے کہ میرا مالک ہے کون ہے، میرا مالک ہے کون ہے۔ اور جو رویے ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ رکھے ہیں ویسے ہی فیصلے آئے ہیں۔ گناہوں پر ہم اتنے جھری ہوئے، گناہوں پر ہم نے اتنی جرت کی کہ شیطان کو بھی ہم پہ ہنسی آئی، شیطان کو بھی ہم پہ ہنسی آئی۔ 3 سال کا بچہ دیکھا ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کیا، یہ ماں کو بتا دے گا، کسی کو کہہ دے گا، شرم آئی ہے نا بچے سے۔ دروازے بند کیے، کواڑ بند کیے، پردے گرائے، ماحول سازگار کیا، ساری اللہ کی نافرمانیاں خوب سیر ہو کر کی، لیکن کسی کے سامنے نہیں، کوئی دیکھ لے گا، بتا دے گا کوئی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم جب کوئی گناہ کرتا ہے نا اور اس میں یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اور جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اس ابن آدم نے سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے، اس کی نظروں میں میری کوئی قیمت نہیں ہے، میں بھی کوئی ذات ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، کوئی نہیں ہوتا وہاں میں ہوتا ہوں، اس کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے مجھے کیوں نہیں سوچا کہ میں اللہ کون ہوں؟ اللہ کی بڑھائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس وجود سے ہی اللہ کی بڑائی سامنے آ جائے گی ساری۔ کیسے کیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیا کارخانہ ہے قدرت، کن اندھیریوں کے اندر ہڈیاں بنی ہیں، کن اندھیریوں میں آنکھیں بنی ہیں، کس اندھیرے میں کان بنے ہیں، کس اندھیرے میں ہاتھ بنے ہیں، کس اندھیرے کے اندر پاؤں بنے ہیں، اور کس پانی پر عمارت کھڑی کی ہے، اور کیسے کیسے کیا ہے، یہ سارا قصہ اللہ بیان کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے بڑے کریم رب کا ناشکرہ ہے، تو کون سا کریم رب؟ وہ الذی، وہ خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، ماں کے پیٹ سے باہر لایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کیسی خوبصورت تجھے شکل دی، کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تو قیامت کو جھٹلاتا ہے،
پھر بھی نہیں مانتا. یہ سارے احسانات اللہ بیان کرتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، ہم نے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے لیے راستہ تم پہ آسان کیا، اور اگر ہم آسان نہ کرتے تم بھی مر جاتے، تمہاری ماں بھی مر جاتی. یہ ہم نے کیا ایسے. ان سارے مذاہب کو سوچنا ہے. یہ دعوت فکر یہ ساری چیزیں. اور جس انسان کو اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، پھر وہ نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے. بات سمجھے نا؟ اس لیے اللہ کے کمال کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر گناہوں سے بچنا ہے. چپڑاسی افسر کو ناراض کر دے تو سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا کبھی بھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ سے اللہ ناراض ہیں اور آپ سکھ کی زندگی گزار لیں، آپ خوش زندگی گزار لیں؟ نہیں گزار سکے گی کبھی بھی. لاکھوں روپے آپ تنخواہ لیں گے، بہت قیمتی بیڈ آپ کے پاس ہوں گے، بہت اچھی سواریاں آپ کے پاس ہوں گی، کمرے بھی ایئر کنڈیشن ہوں گے آپ کے، سارے انتظامات دنیا میں ایسے ہیں جو سب آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے ایک چیز ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اطمینان، سکون، خوشی. میں نے بزرگوں سے سنا ہے جس شخص سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اس سے خوشیاں خفا ہو جاتی ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اللہ فرماتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی اس پر کڑوی کر دیتے ہیں، تلخ بنا دیتے ہیں اس کی زندگی کو، اور یہ سزا دنیا میں ہم انہیں دیں گے. اور جب دنیا سے کڑوی ہوگی ان کی زندگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس لیے میرے دوستوں بھائیو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کے غصے سے بچنا، اور اس ناپائیدار زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کو اس کی مرضی پر استعمال کرنا، اس کی مرضی پر استعمال کرنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زندگی بھی جنت بن جائے گی اور مرنے کے بعد بھی جنت ہوگی. یہ زندگی بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت. ورنہ یہ زندگی اتنی کڑوی ہوگی، اتنی کڑوی ہوگی کہ دو میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، بس پہنچتی گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. گھر میں لڑائی، ہر وقت غصہ، ہر وقت طبیعت میں بوجھ، ٹینشن، دل چاہتا ہے کہ اس کو ماروں، غصہ کروں، لڑائی کروں، جھگڑے کروں ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ. یہ سب بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے، سب گناہوں کی سزا ہوتی ہے. کیونکہ گناہ کی نوسط انسان کے دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہے، دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہے. تو آپ یہ چاہیں کہ اس جکڑن سے ہماری جان چھوٹے تو سچے دل سے توبہ، سچے دل سے توبہ، اور سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرمائیں گے. اگر آپ چاہیں تو میں ایک استغفار آپ خود بھی پڑھ لوں، آپ کو بھی پڑھا دوں. اللہ کے گھر میں پڑھ لیں گے نا، اس کی برکت سے یقین کریں گے. یقین فضائل ذکر میں لکھا ہے، شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس استغفار کو 3 بار پڑھ لے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. تو اس استغفار کو میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ یہ توبہ کے کلمات بھی ہیں اور استغفار بھی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو کچھ ذکر بتا رہا ہوں، کچھ معمولات بتاؤں گا. انشاءاللہ پابندی سے اس کو کرتے رہیے. دنیا بھی اچھی ہوگی، موت اچھی ہوگی، قیامت اچھی ہوگی. اور یہی معاملات جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیے، دوستوں کو بتائیے. انشاءاللہ اس سے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کلمات استغفار پڑھتا ہوں، کلمات توبہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدا عبده ورسوله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، تمام گناہ کبیرہ سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. اے اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا. اللہ اس نے خاتمہ ایمان کو فرما. سب کی توبہ ہوگی. یہ ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس ذکر کو اور پابندی سے کریے، بہت نفع ہوگا انشاءاللہ، بہت نفع ہوگا. اس نے خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے گی. کئی لوگ آج پریشان ہیں ان ملکوں میں بھی رہ کے، پاکستان میں بھی یہی یاد ہے کہ پتہ نہیں کسی نے پہ جادو کر رکھا ہے، جنات ہے ہمارے ساتھ، یہ نظر نہیں ہے، سحر ہے. کیا مسئلہ ہے کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، برے وسوسے ختم نہیں ہوتے. کئی دفعہ ایسے خیال آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، سانپ لگا ہوا پیچھے، کتے لگے ہوئے پیچھے، پہاڑ سے گر رہا ہوں، کبھی کیا حالت ہے کبھی کیا حالت ہے. اس طرح کے ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہوں میں. اس کا جو سبب ہے، ایک سبب یہ وہ لوگ ہیں جو بے نماز ہیں اور بے وضو سوتے ہیں. اور ایک سبب اس کا یہ رات کو پہلے تو ذکر اذکار کر کے لوگ سویا کرتے تھے نا، آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ کا نام پڑھتے پڑھتے سو گئے. جب سے یہ دجالی فتنہ آیا ہے، یہ یوٹیوب آ گئی، فیس بک آ گئی، جب تک ساری زندگی اس گند کو نہ دیکھیں ساری رات، اس وقت تک نیند نہیں آتی، اس وقت تک آرام نہیں آتا. تو یہ اس کی کارستانی ہے کہ وہی چیزیں دماغ میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ دجال کا فتنہ ہے بہت بڑا. بغیر کسی ناگزیر ضرورت کے اس کی طرف نہ آئیں. ضرورت ہے کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، کوئی گھر بات کرنی ہے، وہ تو الگ چیزیں ہیں. یعنی اس کی جو باقی جو چیزیں ہیں ان میں آپ داخل نہ ہوں، ضرورت کی حد تک رہیں تو انشاءاللہ اس فتنے سے بچ جائیں گے. ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا. اندر مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا. 10 رکعتیں نماز پڑھی ہے، 10 رکعتوں میں سے 1 رکعت بھی نماز میں نہیں ہوتا آدمی. نہ سجدے کا پتہ ہے، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ قیام کا پتہ ہے، نہ سجدے کا پتہ ہے. بس ایک روٹین پوری کر کے چلے گئے. قرآن پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کتنی دیر پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے. ایسے غفلت میں پکڑا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے یہ چیز ہے. تو آپ ایسا کریں، ایک تو سب حضرات پوری کوشش کریں باوضو رہنے کی. یہ پہلا وظیفہ ہے. اس وظیفے کو اس دور میں اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کر دیں. گھر سے کبھی بے وضو نہ نکلیں، اور جسم کا وضو ٹوٹ جائے پہلا کام یہ کریں وضو کر. باوضو رہنا بہت بڑی خوبی ہے. انشاءاللہ ایک دوسرے کی برکت سے آپ سے نحوست ختم ہوگی، انکباس ختم ہوگا، ظلمت ختم ہوگی. اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک یہ ایسا وقت ہوتا ہے، کوشش کریں اس میں نہ سوئیں نہ. فجر سے اشراق تک کا سونا بڑی غفلت آتا ہے. اماں فاطمہ سوئی ہوئی تھی. اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور پاؤں میں انگوٹھے سے پکڑ کے فرمایا، فاطمہ اٹھ، بیٹی اٹھ. فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے، اٹھ جا. ایک تو ایسے وقت میں سونے کی کوشش نہ کریں. نیند کا غلبہ بھی ہوگا، چلتے پھرتے گزارا کر لیں، ذکر تسبیح میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں. اس دوران آپ کو ایک ذکر میں بتاتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر جتنے بھی آپ پریشان ہوں
اللہ 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 اللہ، یہ ذکر ہے۔ اس کو دل پہ خیال رکھ کر زبان سے یہ ذکر کرنا ہے۔ اور آپ بھی کہیں گے میری بڑی پریشانیاں ہیں جو حل نہیں ہو رہی، بڑے ہی میرے مسائل ہیں کچھ حل نہیں ہو رہے، آپ اس طرز پہ کر کے دیکھیں، پھر مجھے فون پہ انشاءاللہ آپ ضرور بتائیں گے کہ جب سے ہم نے کیا اللہ نے ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کر دیے۔ جس طرح پریشان بچہ ماں کو یاد کرتا ہے نا، کہتے اماں ابو اماں ابو، بچہ یاد کرتا ہے ماں کو، روتا ہے۔ تو دنیا آخرت کے مسئلوں کے لیے دنیا والوں کے سامنے نہ روئیں، اللہ کے سامنے فریاد کریں اس طریقے سے، اللہ 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 اللہ، جس طرح فریادی یاد کرتا ہے، پریشان حالات میں پکارتا ہے۔ اور یہ ذکر کتنی دیر کرنا ہے؟ اتنی دیر کرنا ہے کہ آپ کے دل میں جواب آئے، بس کر میرے بندہ، میں نے تیری مسئلے کو حل کر دیا ہے، بندہ بس کر، میں نے تیرے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یہ ایک معمول، بڑا خاص وظیفہ آپ کو دیا میں نے، بڑا خاص عمل ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک عمل درود شریف اور استغفار، درود شریف اور استغفار، درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آسان درود ہے، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ روزانہ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت، جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت، اور رات کو سونے کے معمولات ذکر استغفار پڑھتے پڑھتے اللہ 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 کرتے سو جائیں۔ اس شے کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، دور کر دیں اس کو اپنے پاس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ اسلام 31 کی مسجد۔ یہ مسجد قیامت والے دن ہماری اس مجلس کی اور اس توبہ کی دعا ہوگی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، توبہ کی تھی، انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس وقت معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم بالکل اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، نئی زندگی اب صحیح طریقے سے شروع کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطائیں درگزر فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، تندرستیاں دور فرما، قرض دور فرما، مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا۔ یا الہ العالمین، یہ تیرے جو بندے اپنے ملک چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر ان ملکوں میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو تقویٰ طہارت والی زندگی نصیب فرما، اخلاص اور الہیت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کو اخلاص اور الہیت کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں آسان فرما، ان سب کی تندرستیاں دور فرما، ہم سب کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سے سب کو شفا نصیب فرما، سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے، لکھا ہے کہ ہم سے دعاؤں کو امید کرتے ہیں، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔